باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحمدللہ یہ آج سیرت کا تیسرا حلقہ ہے، تیسری قسط ہے۔ تو ہم نے کچھ حالات پہلے پڑھے ہیں، اب یہ کہ ذو نواس سے ہم شروع کریں گے آج۔ ذو نواس جو یہودی بادشاہ تھا اور حمیر کا علاقہ ہے یمن میں، وہاں پہ وہ بادشاہ تھا۔ تو اس نے لوگوں کو کہا، اور وہ یہودی تھا، لوگوں کو کہا کہ یا تو یہودیت کو اختیار کرو، مسلمانوں کو جو ابراہیمی دین پر تھے، اور اسی طریقے سے جو نصرانی تھے، کہ یا تو یہودیت کو اختیار کرو یا پھر یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ابراہیمی دین کو نہیں چھوڑیں گے، اور نصرانی نے بھی کہا کہ ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس نے 20,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ اخدود والے ہلاک ہو جائیں۔ اس نے قتل اس طریقے سے کیا تھا کہ اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور لمبے، اور اس میں بڑی آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد ایک ایک آدمی کو لایا جاتا اور کہا جاتا کہ تم یہودیت کو اختیار کرتے ہو یا نہیں۔ اب اگر وہ ڈر سے، اس آگ کی ڈر کی وجہ سے بولتا ہے کہ ہاں اختیار کرتا ہوں، تو چھوڑ دیا جاتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، تو اس کو پھینک دیا جاتا۔ تو اس نے 20,000 لوگوں کو قتل کیا۔ پھر وہاں سے ایک آدمی بھاگا جس کا نام دوس تھا، اور اس وقت میں جو دنیا کی 2 سپر طاقتیں تھیں وہ قیصر اور کسریٰ، اور کسریٰ جو تھا یہ اس علاقوں میں تھا، ایشیا کے علاقوں میں، تقریباً پورا ایشیا تو نہیں لیکن ایشیا کے علاقے ہی زیادہ تر، یعنی ایران، افغانستان، یہ ہند، پہلے تو ہند تھا نا، پاکستان، ہند تو ایک ملک تھا، اور اسی طریقے سے ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ روس کے علاقے سارے اس کی سلطنت میں تھے۔ اور دوسری طرف جو بڑی قوت تھی وہ تھی قیصر کی، ان کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا ہرقل۔ بخاری میں بھی اس کے ایک بادشاہ کا واقعہ آیا ہے۔ تو وہاں پہ روم، ان کی حکومت تھی، افریقہ کے کافی علاقوں میں، ایشیا کے کچھ علاقے ان کی زیر سلطنت تھے۔ تو وہاں سے آدمی بھاگا اور قیصر روم کے پاس گیا کہ بھائی اتنا ظلم کہ اس طریقے سے مارا جا رہا ہے، اور تو اس کو شکایت لگائی۔ اس نے نجاشی کو بولا کہ آپ جو ہے اس آدمی کو جا کر کے قتل کر دو۔ اس نے اپنے 2 گورنر بھیجے، ایک کا نام تھا اریاط اور دوسرے کا نام تھا ابرہہ۔ تو انہوں نے دونوں نے آ کر کے اس ذو نواس کو تو قتل کیا، اور یہ یمن میں تھا، حمیر یمن کا علاقہ تھا۔ تو وہ دونوں گورنر جو ہے اپنے ساتھ فوجیوں کو بھی لے کر کے آئے تھے، بہت بڑے لشکر تھے اس کے ساتھ، جو سارے حبشی تھے، کیونکہ حبشہ جو علاقہ ہے یہ آج کل ایتھوپیا، آج کل اس ملک کو کیا کہا جاتا ہے، ایتھوپیا، تو یہ علاقہ تھا۔ تو یہ سارے جو ہے نا حبشی لوگ تھے، کالے رنگ کے، اور وہ وہاں سے آئے، یمن میں ذو نواس کو قتل کیا، پھر وہاں رہے۔ اب ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی، اریاط کی اور ابرہہ کی۔ تو دونوں لڑ پڑے، اب کچھ فوجیں ادھر ہو گئیں، کچھ فوجیں ادھر ہو گئیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، آپ کی طرف سے بھی احباش ہیں، میری طرف سے بھی احباش ہیں، اب بات یہ کہ ہم فوجیوں کو کیوں لڑائیں، دونوں طرف سے ہمارے لوگ قتل ہوں گے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، جو ہم دونوں میں سے جیت جائے گا وہی حکومت بنائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں۔ اریاط نے اسے یہ خط لکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دونوں آئے تو ابرہہ جو تھا وہ قد کا ہلکا تھا، ہلکے قد کا تھا،
اور بہت ہی بدصورت بھی تھا، اور دوسری طرف سے جو اریات تھا وہ لمبے قد کا تھا اور تھوڑا خوبصورت بھی تھا۔ تو اب دونوں تلوار لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب ان کا مقابلہ ہوا، اریات نے جو تلوار چلائی تو ابرہہ کے چہرے کا کچھ حصہ کٹ گیا، آنکھ، کچھ ناک، کچھ ہونٹ کا حصہ ایک سائیڈ سے اس کو یوں لگی تو اس کا ناک کٹ گیا، اور یہ اس کا ایک آبرو بھی اڑ گیا اور ناک کٹ گئی، آنکھ بھی اس کو نقصان پہنچا اور اس کا ہونٹ بھی ایک کٹ گیا۔ تو اس لیے جو ہے نا، جب اس کا ناک جو کٹ گیا تو اس کو لقب ملا ابرہہ اشرم، اس کو ابرہہ اشرم کہتے ہیں۔ تو اب پھر اس نے جب وار کیا تو اریات کو قتل کر دیا، تھا تو قد میں ہلکا لیکن اس لمبے قد والے کو قتل کر دیا، اس پر غالب آ گیا۔ تو جب غالب آ گیا تو وہ تو ختم ہو گیا۔ اب ساری جتنی فوجیں تھیں ساروں نے اپنا حاکم ابرہہ کو بنا لیا، اس کا غلبہ یمن میں ہو گیا۔ جب یمن میں اس کا غلبہ ہو گیا اور اریات قتل ہوا، یہ بات جب جا کر کے پہنچی حبشہ کے بادشاہ کو، اسے بہت بڑا غصہ آیا۔ اس نے بولا کہ میں نے دونوں کو گورنر بنا کر کے بھیجا ہے اور ابرہہ نے میرے ایک گورنر کو قتل کر دیا ہے، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں ایسی اتنی فوجیں لے کر کے آؤں گا یمن کے اندر کہ اس کو یمن میں ادھر آنے بھی نہیں دوں گا، یمن میں جا کر کے اس کو قتل کروں گا اور اس کے سر کے اندر، اس کے بالوں کے اندر مٹی ڈالوں گا۔ یہ قسم اٹھائی کہ اس کے سر اور بالوں کے اندر میں مٹی ڈالوں گا، یعنی اس طرح اس کو ذلیل کروں گا۔ تو ابرہہ کو جب پتہ چلا کہ بھائی بادشاہ تو بہت ناراض ہو گیا میرے اوپر، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک معافی نامہ لکھا اور اپنے بال منڈوائے، گنجا ہوا، بال منڈوا کر کے پھر جو ہے کچھ مٹی لی یمن کی اور وہ مٹی جا کر کے اسی بالوں میں ڈال دی، پھر ان بالوں کو اور مٹی کو بھیجا بادشاہ کی طرف اور لکھا یہ کہ چونکہ آپ نے قسم اٹھائی ہے اور آپ کی قسم کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے قسم یہ اٹھائی کہ ابرہہ کے بالوں کے اندر مٹی ڈالوں گا، اب میں آپ کو بال بھی بھیج رہا ہوں، یہ یمن کی مٹی بھی بھیج رہا ہوں، اور معافی بھی مانگ رہا ہوں آپ سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دو۔ باقی چونکہ آپ نے قسم اٹھائی ہے، کیونکہ اس وقت میں بھی یہ لوگ جو تھے قسم اٹھاتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے، اپنی قسم کی مخالفت نہیں کرتے تھے آج کی طرح کہ آج لوگ جھوٹ پر بھی قسم پر قسم اٹھاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس قسم سے نکلنے کا اور کفارے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ یمن کی مٹی میرے ان بالوں پر ڈال دیں اور مجھ سے جو قصور ہوا ہے، جرم ہوا ہے، آپ میرا جرم معاف کر دیں، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا، اور آپ کیوں ادھر آ کر کے مجھے ماریں، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ پہنچا خط بھی اور اس کے بال اور مٹی، تو اس نے دیکھا کہ بھئی ایک آدمی نے اگر اتنی عاجزی اختیار کی ہے اور گویا کہ اس نے اپنے بال نہیں بلکہ اپنا گردن کاٹ کر کے مجھے بھیج دیا ہے، کیونکہ بال کاٹنا یہ گویا کہ وہ اس نے اتنی عاجزی کی کہ گویا کہ اگر میرا سر مانگتے تو سر بھی کاٹ دیتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کا رکن بنایا کہ جب عمرہ کرتے ہو تو بال کاٹو۔ مقصد کیا ہے کہ عمرے میں 3 رکن ہوتے ہیں نا، طواف کر لو، صفا مروہ کر لو، سعی کر لو، پھر جا کر کے بال منڈواؤ۔ تو ایک حکم تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے احرام باندھو، اپنے خوبصورت سلے ہوئے کپڑے اتارو، تو بندہ اس کو اتار دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دور دراز سے اپنے علاقوں سے آ کر کے میرے گھر کے چکر لگاؤ۔ جسے کسی کو راضی کیا جاتا ہے تو اس کے در پہ آدمی جاتا ہے نا، اس کے در کو کھٹکھٹاتا ہے نا، چکر لگاتا ہے نا اس کے گھر کے ارد گرد، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد چکر لگاؤ، تو بندہ وہاں پہ چکر لگاتا ہے۔ پھر وہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ان پہاڑوں کے درمیان دوڑو، 2 پہاڑ ہیں ادھر دوڑو۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب معافی آدمی چاہتا ہے نا کسی سے، پھر وہ جو حکم کرتا ہے اسی کا ہر حکم کو پورا کرتا ہے، تو آدمی اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب اپنی قربانی دے دو اپنی سر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نرمی یوں فرمائی
کہ تم بال کٹوا دو تو تمہیں میں اجر دوں گا کہ گویا کہ تم نے میرے لیے اپنا سر کٹوا دیا ہے۔ تو یہ بال کٹوانے کا راز ہے کہ ادھر عمرے میں جا کر کے آدمی گنجا ہوتا ہے، اپنے بالوں کو کٹواتا ہے، گویا کہ اللہ کے سامنے اتنی عاجزی کو اختیار کرتا ہے کہ اللہ آپ اگر یہ حکم دیتے کہ میں اپنا گردن اڑا دوں تو گردن بھی اڑا دیتا، ایسی عاجزی کرتا ہے۔ تو اس نے بھی جب دیکھا کہ بھئی اتنی اس نے عاجزی کر دی ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے بس آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اب جو ہے ابرہہ کی حکومت اور مضبوط ہو گئی یمن کے اندر۔ پھر اس نے دیکھا کہ بھئی لوگ جو ہیں حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، تو پوچھا کہ کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی وہاں پہ ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور لوگ جا کر کے وہاں حج کرتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، اعلان کرو لوگوں کے اندر کہ ہم اپنا کعبہ بناتے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے یمن کے اندر ایک بیت اللہ کی طرح ایک کعبہ بنایا اور لوگوں کو بولا کہ اب اس کا طواف بھی کرو، اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں بھی کرو، اور اس کا نام رکھا قلیس۔ قلیس اس کا نام رکھا، جیسے ہم کعبہ بولتے ہیں نا یا بیت اللہ بولتے ہیں، تو اس نے نام رکھا قلیس۔ اب عرب کے جو کچھ قبیلے تھے انہیں جب پتہ چلا کہ بھئی ابرہہ نے اس طریقے سے بیت اللہ کی طرح ایک گھر بنایا ہے اور لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اس کا طواف بھی کرو اور یہاں آ کر کے اپنی عبادتیں بھی کرو، تو ان لوگوں نے بولا کہ بھئی اگر ایسے ہو گیا تو لوگ تو سارے ادھر چلے جائیں گے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس گھر کا جو تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو جب لوگ سارے ادھر متوجہ ہو جائیں گے تو یہ تو تاریخ انسانوں کے ذہنوں سے ہی مٹ جائے گی، یہ تو ابراہیمی دین ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ بنو کنانہ کے کچھ لوگ، اور کچھ میں یہ ہے کہ بنو نسی ایک قبیلہ تھا، بنو نسی، اس کے کچھ لوگ وہاں سے نکلے حجاز سے اور یمن میں آ گئے۔ رات کو کسی ٹائم پر موقع پا کر کے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ پاخانہ کیا، نجاست اور پاخانہ کیا، پھر اس کی دیواروں پہ مل دیا۔ جب صبح ہوئی اور ابرہہ نے دیکھا کہ بھئی یہ جو میں نے قلیس بنایا ہے اس کا اس طریقے سے حشر کر دیا گیا کہ گندگی اس کو لگا دی گئی ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا، بولا کہ کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی کون ہو سکتا ہے اور عرب کے علاوہ یہی لوگ ہیں، ہمیں برداشت نہیں کرتے، اور یہ جو ہے ہمارے اس قلیس کی، ہم جس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے اب میں بیت اللہ کو گراؤں گا۔ تو بیت اللہ کو گرانے کا پس منظر یہ ہے، آپ نے قصہ تو سنا ہوگا کہ ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، لیکن کیوں آیا تھا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں آیا تھا۔ تو اب جو ہے نا اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کے اندر بہت بڑی طاقتور ہاتھیاں بھی تھیں، اور ان کا طریقہ یہ جو حبشی لوگ تھے نا وہ ہاتھیوں پہ، جیسے عرب لوگ جو جنگ لڑتے تھے تو گھوڑوں پہ چڑھ کے جنگ لڑتے تھے، اور وہ جب جنگ لڑتے تھے تو ہاتھیوں پہ آتے تھے، تو ہاتھیاں لے کر کے نکلا اور بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ عرب لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ ابرہہ اشرم جو ہے یہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن ان کے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا تو صحیح کہ یہ آ رہا ہے، پتہ انہیں چلا۔ اب جتنے عرب کے قبائل راستے میں آئے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، جنگ کی کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، لڑیں گے اس کے ساتھ۔ تو لیکن اس نے سارے قبیلوں کو، عرب کے قبیلوں کو شکست دے دی، شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب طائف کے قریب ہوا، طائف کے جب قریب ہوا تو وہاں پہ ثقیف قبیلہ آباد تھا، اور یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آباد تھا ادھر جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے، اور پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو جب طائف کے قریب ہوا تو طائف والوں نے
ابرہہ کو بولا کہ دیکھو ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، اس شرط پر جنگ نہیں کریں گے کہ آپ ادھر سے گزر جائیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے تو ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ سے نہیں لڑیں گے۔ کیونکہ اسے یہ تھا کہ جیسے عرب قبیلوں نے، دوسرے قبیلوں نے راستے میں جتنے آباد تھے ان لوگوں نے میرے خلاف نکلے ہیں اور جنگ کی ہے، تو یہ ثقیف والے بھی جنگ کریں گے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ بھی ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ابرہہ نے بولا ٹھیک ہے ہم گزر جائیں گے، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ بھی بات یہ ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ثقیف جو یہ قبیلہ عربوں کا ہے یہ بھی ایک جنگجو قبیلہ ہے۔ تو عرب لوگ تو ایسے تھے کہ ان کا ہر آدمی جنگجو ہوتا تھا۔ ایسے واقعات ہیں ان کے لڑائی کے کہ ایک مرتبہ ان کی دو قبیلوں کی لڑائی اس چیز پر ہو گئی کہ ایک آدمی کا باغ تھا، دوسرے کا سائیڈ میں باغ تھا۔ اب ایک کے باغ سے چڑیا اڑ کر کے دوسرے کے باغ میں گئی، اس نے بولا کہ آپ کے باغ سے چڑیا اڑ کر کے میرے باغ میں کیوں آئی ہے؟ اور اس پر لڑائی ہو گئی اور لوگ قتل ہو گئے۔ تو وہ اتنے لڑاکا تھے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر، معمولی باتوں پر لڑ پڑتے تھے۔ تو ثقیف بھی ایک لڑاکا قبیلہ تھا، اسے پتا تھا کہ یہ لڑ سکتے ہیں، تو اس نے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے گزر کر کے جائیں اور آپ پیچھے سے آ کر کے وار کر دیں، اس لیے آپ کو ہمیں ضمانت دے دو۔ جب آپ ضمانت دو گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب جب وہ پہلے قبیلوں سے آیا نا لڑتے ہوئے، تو عرب کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا ذو نفر۔ یہ بہت بڑا سردار تھا، اپنے قبیلے کا بھی سردار تھا، عرب کے اندر بھی مشہور تھا ذو نفر۔ تو ثقیف نے دیکھا کہ بھائی جب ذو نفر ایک بہت بڑا آدمی ہے، ایک بہت بڑا عرب کے اندر نام ہے، اس کے قبیلے نے مقابلہ نہیں کر سکا تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ باقی یہ ضمانت مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو اپنا ایک آدمی دے دیتے ہیں جو اس کو راستہ دکھائے گا۔ ابھی بھی آپ اگر طائف کے اندر جائیں نا، ابھی بھی جو راستے بنے ہوئے ہیں اس ترقی کے دور میں، اتنے بلند پہاڑ ہیں، مکہ کے پہاڑ تو طائف کے پہاڑوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ مکہ کی جو سطح ہے، زمینی سطح، وہ طائف سے کافی نیچی ہے۔ جیسے آپ اگر اسلام آباد اور مری کی طرف جاتے ہیں تو زمینی سطح جو ہے نا بلند ہوتی جاتی ہے، اسی طریقے کے طائف کے پہاڑ ہیں۔ تو اب ان کو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں پہ راستہ بھول جائے، جہاں وہ راستہ 2 دن میں کٹ سکتا ہے اور طے ہو سکتا ہے، اگر راستہ بھول جاتا ہے تو اسے 10-12 دن لگ جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک بندہ دے دو، وہ ہمارے ساتھ چلے گا، ہمیں بھی یقین ہو جائے گا کہ اب آپ ہمارے خلاف لڑو گے نہیں، پیچھے سے وار نہیں کرو گے، اور راستہ بھی ہمیں ملے گا۔ تو ایک بندہ انہوں کو دیا جس کا نام تھا ابو رغال۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ ان کو آ کر کے مکہ تک پہنچا دیا۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے انہیں راستہ دکھایا کہ بھائی چلو راستے پہ لا کر کے خود واپس چلا جاتا ہے، ایسے نہیں کیا، آ کر کے مکہ تک قریب آ کر کے پہنچایا، پھر اس کی وفات بھی ہو گئی ادھر ہی۔ اور پھر عرب کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ اس نے تو بہت بڑی غداری کی ہے، عربوں کے ساتھ بھی غداری کی ہے اور اللہ کے گھر کے ساتھ غداری کی ہے، اس نے آ کر کے اسے بیت اللہ تک اس نے پہنچا دیا ہے۔ تو عرب کے لوگ اس کی قبر پر جاتے اور اس طریقے سے اسے پتھر مارتے تھے اس کی قبر کو، اور اس کو رجم کرتے تھے، جیسے جمرۃ العقبہ کے اندر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے نا، اس طریقے سے جا کر کے عرب کے لوگ اس کی قبر کو پتھر مارتے تھے کہ تم نے غداری کی ہے۔ تو اب جو ہے یہ ابرہہ آ کر کے مکہ تک پہنچا، لیکن مکہ میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ مکہ سے باہر کچھ دیکھا کہ بھئی مال وغیرہ، مویشی، اونٹ چر رہے ہیں، تو اس نے جو ہے نا اپنا دبدبہ، روب بٹھانے کے لیے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ جو چیز تمہیں نظر آئے اس کو ضبط کر لو، پکڑ لو اس کو۔ کہیں تمہیں کوئی جانور نظر آ جاتا ہے
कहीं तुम्हें ऊंटों का रेवड़ नजर आ जाता है, बकरियों का रेवड़ नजर आ जाता है, जो चीज तुम्हें नजर आ जाए उसको जब्त कर लो, अपनी तहवील में ले लो, ताकि मक्के वालों पर रोब जमे। तो उसने जो है ना 200 ऊंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के, वो भी अपनी तहवील में ले लिए। और जब पता चला अब्दुल मुत्तलिब को कि भाई अब्रहा जो है बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया है और उसने जो है मेरे 200 ऊंटों को भी अपनी तहवील में ले लिया है, तो अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वो आए और अब्रहा से मिलने के लिए। अब बात यह है कि भाई वो कैसे मिले, वो तो बहुत बड़ा बादशाह था। तो उसने आकर के ज़ू नफर जो अरब का सरदार था, जिसको ये कैद करके अपने साथ लेकर आए थे, तो ज़ू नफर से तो उसकी शुनासाई थी, ये सरदार एक दूसरे को जानते हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी अपने कबीले के अंदर बहुत बड़ा आदमी था, उसके भी असफार होते थे और हज के मौके पर सारे लोग, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का खानदान जो था बनु हाशिम का, ये सारे बैतुल्लाह की खिदमत करते थे, हुज्जाज लोगों की खिदमत करते थे। तो जितने लोग बाहर से आते थे मुख्तलिफ इलाकों के, उन्हें जानते थे कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, हैसियत वाला आदमी है, बैतुल्लाह का खादिम है। इस तरीके से उसकी शोहरत थी और उसकी इज्जत थी मक्का के अंदर भी बाहर भी। तो ज़ू नफर को बोला कि भाई मैं अब्रहा से बात करना चाहता हूं। तो उसने बोला कि देखो मेरा तो उसके साथ कोई इतना ताल्लुक नहीं है, मुझे खुद ये कैद करके लेके आया है, लेकिन हाँ एक बात यह है कि उसकी जो हाथी चलाने वाला आदमी है, जिसका नाम उनैस था, उनैस उसका नाम था, जो उसकी हाथी चलाता था, जिसकी लगाम को लेकर के वो चलता था, हाथी की लगाम को, उसका नाम था उनैस। और जिस हाथी पर वो अब्रहा सवार था उसका नाम था महमूद। तो उसने कहा कि अब अब्रहा कोई मेरी बात थोड़ी मानेगा, बाकी इसकी हाथी चलाने वाला जो आदमी है उनैस, क्योंकि ये मुझे कैद करके लेकर के आए हैं और लंबा सफर मैंने इनके साथ तय किया है, उससे थोड़ी मेरी गपशप हुई है और बातचीत हुई है, थोड़ा दोस्ती का ताल्लुक कायम हो गया है, तो मैं उसको बोल देता हूं। और बादशाह की हाथी का जो महार और या लगाम पकड़ने वाला होता था, उस आदमी का तो बादशाह के साथ ताल्लुक होता था, वो तो बादशाह के करीब तर लोगों में से होता था। हर आदमी तो बादशाह की सवारी को नहीं चलाएगा ना। आज के अंदर भी, दौर के अंदर जो गाड़ी चलाता है बादशाह की, किसी बड़े अफसर की, तो आम बंदा नहीं होता, एक मुअय्यन और मुकर्रर बंदा होता है। तो इसी तरीके से उस वक्त में भी जो बादशाह की हाथी की लगाम पकड़ेगा तो उसका बादशाह के साथ ताल्लुक होगा। तो उसने बोला कि मैं इसको बोलता हूं, उन्हें इसको। उसने आकर के अब्रहा को बोला कि भाई मक्का का एक सरदार आपसे मुलाकात करना चाहता है। तो उसने बोला कि ठीक है, आप उसको भेज दो। तो अब्दुल मुत्तलिब जैसे अब्रहा के सामने आए तो अब्रहा पर बहुत रोब जमा और देखा कि वही एक माशाअल्लाह एक बारोब आदमी, पुरवकार आदमी, खूबसूरत आदमी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ऐसे थोड़ी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतना हुस्न मिला कि पूरी दुनिया का हुस्न मुकाबला नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी तो हसीन थे ना। तो इस तरीके से अब्रहा को जो है ना, वो उसने देखा कि भाई इतना वजीह आदमी, बारोब आदमी, वकार आदमी, हसीन जमील आदमी मिलने के लिए आए, तो वो अपने तख्त से उठा, यहां तक कि अपने तख्त पर अब्दुल मुत्तलिब को बिठाया कि अब बात करो, आप क्या मेरे साथ बात करना चाहते हो। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपने मेरे 200 ऊंट कैद कर लिए हैं, मैं अपने 200 ऊंट छुड़ाने आया हूं। तो अब्रहा ने कहा कि बात यह है कि जब आप पहले आए, आपके इस बोलने से पहले मेरे दिल के अंदर आपकी बहुत बड़ी वक़्त पैदा हुई, बड़ी अहमियत पैदा हुई, लेकिन जब आपने ये बात रखी है ना, तो सारी वो वक़्त और अहमियत और कदर मंजिलत मेरे आंखों से गिर चुकी है आपकी। मैं तो आपके क़िबले को गिराने आया हूं और आप बात करते हो ऊंटों की, आप बात करते हो माल की।
تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہاں بھائی انا رب الابل وللکعبۃ رب یحمی، ہاں اونٹ میرے ہیں اس لیے میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، کعبہ میرا نہیں ہے، کعبہ اللہ کا ہے، اس کعبے کا رب ہے، اس کعبے کا بھی رب ہے، میں اپنے اونٹوں کا رب۔ اب رب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ رب کہتے ہیں جو پرورش کرے، اس کو رب کہا جاتا ہے، کہ میں اپنے اونٹوں کی پرورش کرتا ہوں، انا رب الابل، میں اپنے اونٹوں کا رب ہوں، پرورش کرتا ہوں، وللکعبۃ رب یحمی، اور کعبے کا بھی ایک خدا ہے، کعبے کا بھی ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے میں بات کرتا ہوں اونٹوں کی، چونکہ میرے ہیں، کعبہ میرا نہیں ہے۔ ہاں احترام تو ہم کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی، عبادت بھی وہاں بھی جا کر کے کرتے ہیں، لیکن ہے تو میرا نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، میرا گھر تھوڑی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اپنے، جب میں اپنے اونٹوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا تو اللہ اپنے گھر کو کیسے لاوارث چھوڑیں گے؟ تو اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس کو اپنے اونٹ واپس کر دو، لیکن اس نے ایک بات کہی کہ جاؤ مکے والوں کو بتا دو کہ میں جو ہوں اس آپ کے اس قبلے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور ان کو بولو کہ میرے مقابلے میں نہ آئیں، جتنے آپ کے عرب قبائل تھے ساروں کو فتح کرتا ہوا آیا ہوں، اگر یہ بھی میرے مقابلے میں آئیں گے تو ان کو بھی میں ختم کر دوں گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جا کر کے مکہ والوں کو پیغام دیا کہ بھائی سارے مکہ سے نکل جاؤ، جاؤ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ اور اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ تو اب جو ہے نا ابرہہ آگے بڑھنے لگا، تو اس کا ہاتھی جو محمود تھا، ذو نفر نے، جو عرب کا سردار ان کے ساتھ تھا، جو قید ہو کر کے آیا تھا، اس کے کان کے اندر یہ آوازیں دی کہ آگے نہیں چلنا، آگے نہیں چلنا محمود، آگے نہیں چلنا، اگر آگے تم چلے ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آگے نہیں بڑھو۔ تو اس جانور نے بھی بات سمجھ لی، تو جب اس کو مکے کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا، چلنے کے لیے آگے بڑھتا نہیں، اٹھتا نہیں، تیار نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے کہ بھئی پیچھے یمن کی طرف رخ کرو تو اٹھ کر کے چلتا۔ تو اب جو ہے پھر بھی اس کو جب زبردستی کی گئی، یہ چلا تو نہیں، لیکن دوسرے جب لشکر چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تو حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو تو ایسے نہیں چھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ دکھانا مطلوب ہوتا ہے کہ تمہاری انسان تمہیں اس طاقت کے نشے نے گمراہ کر دیا ہے اور سمجھتے ہو کہ بس میں آسمان و زمین کا مالک بن چکا ہوں، تو اللہ اس کو جب سزا دلاتے ہیں نا، سزا دیتے ہیں تو ایک اپنی کمزور سے کمزور مخلوق سے دیتے ہیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو کیسے سزا دی؟ مچھر، اور وہ بھی لنگڑا، وہ بھی پورا نہیں، وہ بھی لنگڑا مچھر، اتنا بڑا بادشاہ ہے اور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر سے دلوائی۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے، جب طاقتور کو اپنی طاقت کا نشہ چڑھتا ہے تو آ کر کے غریب پر ظلم کرتا ہے اور اپنی ہلاکت کا سامان جمع کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ جو بڑے بڑے قداور لوگ تھے نا، آج بھی سودانی لوگ جو ہوتے ہیں، افریقہ کے لوگ کتنے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، کتنے بڑے قداور ہوتے ہیں، ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، ایک دھکے سے ہمیں گرا دیں، اس طریقے سے طاقتور ہوتے ہیں۔ اور پھر ہاتھی کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر ہاتھی بفر جائے تو ایک گاؤں کو ایک گھنٹے کے اندر پورا بالکل ختم کر دے، اس طریقے سے اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ تو یہ طاقتور لوگ طاقتور سواریوں پر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے عذاب کا سامان کیا تو چھوٹے سے پرندوں کو بھیجا، جو سورۃ الفیل میں تذکرہ ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ ابابیل آئے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کنکریاں لے کر کے، بڑے پتھر نہیں،
चट्टानें ऊपर से नहीं गिरी कि आदमी कहे कि भाई मेरे ऊपर इतनी चट्टान बड़ी गिरी कि मैं तो उसके नीचे दब गया, नहीं, इतने छोटे से परिंदे आए, चिड़िया की तरह, चिड़ा जैसे होती है इतने छोटे से परिंदे, और छोटी सी उनकी चूंच, छोटे से पंजे, उसमें कंकरियां लेकर के आए। अल्लाह ने तासीर उसमें ऐसी रखी कि जिसको लगती तो उसका बाजू कट जाता, जहां गिरती उसको जमीन में धंसा देती, जिसके ऊपर गिरती उसको मोहलक बीमारी में मुब्तला कर देती। और इस तरीके से ऊपर से परिंदे आए जैसे एक बादल होता है, ये सूरज की रोशनी को ढांप दिया, इस तरीके से इतने ज्यादा परिंदे आए और उसके लश्कर को खत्म करके रख दिया। जब देखा अब्राहा ने कि भाई मेरा लश्कर तो एक कंकरी ऊपर से गिरती है और मेरा सिपाही और फौजी खत्म हो जाता है, हाथी इतने बड़े बड़े गिर पड़ते हैं, खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो इसने भागने की कोशिश की कि भागो पीछे और किसी तरीके से अपने आप को बचाओ, लेकिन एक परिंदा इसके पीछे भी चल पड़ा, नहीं छोड़ा इसको। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से अब्राहा को भी हलाक कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर बैतुल्लाह की हिफाजत की। तो अल्लाह की ये कुव्वत और ताकत है। अब जब ये वाकया हुआ, इस वाकये को नाम दिया, इस जिस साल में हुआ उस साल को कहा जाता है आमुल फील। अरब के यहां कोई ऐसा कैलेंडर नहीं था जिससे किसी वाकये की मुद्दत को या उसके वक्त को बयान करें कि यह वाकया कब हुआ। जैसे आजकल हमारे पास दो कैलेंडर है ना, एक इस्लामिक कैलेंडर है और एक मिलादी है, कि हम कहते हैं कि भाई अब आज अगर हम बोलेंगे कि आप ये कौन सा साल है, तो हम बोलेंगे 2023 है। अगर इस्लामी बोलेंगे तो क्या, हाँ कौन सा है ये पता नहीं होगा आपको 1445, ठीक है, 1445 है, सही है। तो हम ये सन बयान करते हैं ना। अब हिजरी सन जो शुरू हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से, ठीक है, और जो मिलादी सन शुरू हुआ है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये मिलादी सन और दो हमारे पास कैलेंडर हैं। अब उनके यहाँ कोई कैलेंडर नहीं था अरब के यहाँ, तो फिर जब कोई वाकया बयान करते तो ये कहते कि भाई ये आमुल फील के 1 साल पहले हुआ, आमुल फील के 1 साल बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा वाकया था जो पूरे हिजाज के अंदर, पूरे अरब के अंदर मशहूर हो गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाश हुई, दुनिया में जब तशरीफ लाए, तो ये वो साल था जिस साल ये फील का वाकया हुआ, असहाबुल फील का वाकया हुआ। तो उलमा ने लिखा है कि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बरकत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन बड़े बड़े जालिम लोगों को हलाक किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश मुबारक की वजह से, कि गोया के ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। पैदा होते ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौजज़ा जाहिर कर दिया, या हम मौजज़ा नहीं कहें क्योंकि मौजज़ा कहते हैं नबूवत मिलने के बाद, इसको अरबी में इरहास कहते हैं। इरहास कि एक ऐसी चीज जो खिलाफ आदत है, खिलाफ आदत चीज वाक़ हो गई, कि छोटे से परिंदे, छोटी सी कंकरी जिससे आमतौर पर आदमी मरता नहीं है लेकिन खिलाफ आदत मर गए। तो ये वाक़या है पूरा यानी असहाबुल फील का, और उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश हुई। अब आज का सबक जो है हम यहाँ पर रोकते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा सबक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश से शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम वस्सलाम तबारक रब्बना वल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही अजमईन। आमीन।